الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا معه إذا ذكرني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے بھیجنے کا مقصد کو بیان کیا: الا لیعبدون، عبادت کے لیے بھیجا ہے. یا یعبدون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ کرے، یا عبودیت مراد ہے بندگی کے لیے. اس کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ ایک بندے کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح غلام ہوگا، غلام کی طرح. یہ نہیں کہ مسجد میں غلام ہے اور بازار میں اپنی مرضی کرے. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، رسول اللہ کے طریقے پر روزے رکھتا ہے، گھر کے معاملات میں اپنی مرضی کرے، اخلاق میں اپنی مرضی پر چلے. ایسا نہیں ہے. لیعبدون کا مطلب عبودیت ہے، اور عبودیت کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا غلام رہنا. اس کو یعبدون کہتے ہیں. اس لیے وہ جو حدیث آتی ہے تعبد اللہ کانک تراہ، جس کو مقام احسان میں بتلایا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. یہاں بھی عبودیت مراد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان کو اس بات کا استحضار ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا میرے ساتھ ہے. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. یہ نہیں ہے کہ نماز میں صرف استحضار ہو، گھر بار میں، کاروبار میں، سونے جاگنے میں، کھانے پینے میں. اب اس عبودیت سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہوگا، جس کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں. اصل بات یہ ہے، دنیا میں انسان کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جب واپس جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص قسم کا اس کا تعلق پیدا ہو چکا ہو. یہ ہے، اجنبی بن کر نہ جائے، مجرم بن کر نہ جائے، خوشی خوشی جائے. ان کو اتنا راضی کیا ہو اور ان سے اتنے تعلق ہو کہ وہاں جاتے ہوئے تبھی گھبراہٹ تو ہو، لیکن ایمانی گھبراہٹ نہ ہو. تبھی گھبراہٹ ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی کہ جب مومن بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اب مجھے لینے والے آ گئے، تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے میں جلدی جسم سے نکل جاؤں اور اپنے مولا کے پاس چلے جاؤں.
تو اما عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، اللہ نے اماں کو بڑا عجیب فہم دیا. اگر اماں بہت سے سوالات نہ کرتی تو بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان نہ ہوتا. اماں فوراً سوال کر لیتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھی. جو لاڈلا ہوتا اس کو تکلف نہیں ہوتا. دوسری مائیں گھبراتی تھی، اماں بلا تکلف پوچھ لیتی. کوئی بات کہنی ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتی، بلا تکلف کہہ دیتی تھی. اماں کو اللہ نے عجیب بنایا تھا، اس لیے کم عمری میں نکاح میں لایا گیا تاکہ ان کی تربیت بھی رسول اللہ کے گھر میں ہو. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب نقطہ ہے جو محدثین نے لکھا ہے کہ کم عمری میں کیوں لایا گیا. اس لیے کہ جو بچی اپنے ماں باپ کے گھر میں پلتی ہے، 18 سال 20 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ماں باپ کی تربیت کی چھاپ اس کے اوپر لگی ہوتی. سسرال والے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ اپنے ماں باپ کی اس تربیت سے ہٹنے والی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اب جتنی مائیں آئی تھی، اول تو بیوہ تھی، بڑی عمروں میں اپنی ماں باپ کے گھر سے ان کی رخصتیاں ہوئیں، پھر شوہر کے پاس رہی، سسرال کا ماحول بھی ان پر اثر انداز، ماں باپ کا ماحول بھی اثر انداز. اب ایک زوجہ ایسی چاہیے کہ جس کے اوپر کسی کی تربیت کی چھاپ نہ ہو. یہ میری بات کو سمجھے، کس طرح چھاپ ہو، اس کی اٹھان رسول اللہ کے گھر میں ہو تاکہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھے اور پیغمبر اسلام کی باریک سے باریک بات کو سمجھے تاکہ امت کے سامنے گھر کی تعلیمات سامنے آئیں. اس لیے گھر کے جتنے معاملات ہیں ان میں جتنی روایات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اتنی کسی سے نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اہم فیصلوں میں کہتے تھے جاؤ عائشہ کے بعد جاؤ کہو تمہارے ابو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہا ہے ام المومنین، وہ بھی ام المومنین کہتے تھے. عجیب بات ہے، ابا بھی ام المومنین کہتے تھے کیونکہ مومنوں میں وہ بھی شامل تھے، ان کی بھی وہ مالک تھے. ان سے کہو کہ رسول اللہ کے اس فلاں مسئلے میں کیا عمل تھا، بتاتی وسلم کا یہ عمل تھا. اب اٹھان وہی ہوئی، 9 سال کی عمر میں آئی، اب ان کی پوری اٹھان. لیکن یاد رکھو 9 سال کی عمر میں ہماری 9 سال کی بچی کی طرح نہیں تھی. اس یاد رکھو دماغ میں، یہ بڑی اہم بات تمہیں بتا رہا ہوں، شاید ہی کوئی تمہیں بتایا. کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ خاص نسبت ہے. زیادہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے انبتہا نباتا حسنا. اللہ فرماتے ہم نے اس کو نبات حسنا، ہم نے اس کو جو مریم کو بڑا کیا، ایک بہترین اٹھان کے ساتھ بڑا کیا تھا. وہ چھوٹی عمر میں حضرت مریم بڑی نظر آتی تھی. اس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تو 9 سال تھی لیکن ان کی جو اٹھان تھی وہ 18 سال کی معلوم ہوتی. بہت اہم بات ہے، اس سے بہت سے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو دیکھتے بھی 9 سال کی بھی ہے، اتنی بچی بھی کیسے آئی. انبتہا نباتا حسنا. یہی وجہ ہے کہ مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو بچی نے گواہی دی، ان کے بیٹے نے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہاں پر بھی وہ صورت پیش آئی منافقین کی طرف سے، قرآن نازل ہوا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود اللہ نے گواہی دی. اما عائشہ صدیقہ کیسی عاجز مزاج تھی. بخاری میں آتا ہے جب یہ واقعہ بیان کرتی تھی تو روتی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا.
میں تو یہ سوچتی تھی رسول اللہ کو خواب میں نظر آ جائے گا یا کوئی فرشتہ آ کر کہہ دے گا کہ تیری عائشہ پاک ہے، لیکن میں اس بات اتنی شان نہیں رکھتی تھی کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ ہے انسان کے بڑا بننے کا جو طریقہ، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب کچھ نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے تب بڑا بنتا ہے۔ اگر سمجھے میں کچھ ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ ہونا میری ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرے احساس یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، کہ میں فلاں کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے بھائی؟ مٹی ہے کیا؟ من نطفۃ امشاج، ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ جو صلاحیتیں دی ہیں وہ مولا نے دی، اور چھین لے تو 1 منٹ میں اپنی عقل و فہم پر ناز کرتا ہے۔ تو یہ پاگل جو پھر رہے ہیں انہیں بھی تو عقل و فہم رکھتے تھے کسی دور میں، پوچھو جا کر، اچھے خاصے تھے اور پھر ننگے پھر رہے ہیں۔ 1 منٹ میں ایک چھوٹی سی چیز بھی ہلا دے بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی کوئی مسئلہ پیش فوراً سوال کر دی تو سوال کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو مرنے سے ڈر لگتا ہے، یہ وجہ ہے کہ مرنے کا کوئی ماحول ہو جائے نیک و بد وہ بھاگے گا جان بچانے کے لیے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، یہ موت سے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے مولا کے پاس جانا ہے تو پھر مومن کی روح پھڑکتی ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، لیکن اس سے پہلے خوف کا طاری ہونا یہ طبیعی چیز ہے، اور طبیعی خوف تو نبیوں پر بھی طاری ہو جاتا ہے، اس سے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہوا یا نہیں؟ فلم یعقب، قرآن کہتا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا جب وہ آسام بنا، لیکن جب فرمایا کہ خذھا لا تخف، پکڑ لے، اسی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیے جب اللہ کو حکم آیا، فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون، فرمایا کہ میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے تھے، اور جیسے منہم خیفہ، وہ انہوں نے کھایا نہیں، تو آپ کے دل میں خوف ہوا کہ میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ جا بعجل الحنیس، ایک جگہ عجل سمین، سمین میں نے موٹا، سین سے موٹا تازہ جناب، وہ چونکہ حضرت جو ہے گائے بھینس بہت پالتے تھے، یہ جتنی دنیا میں مشغلے ہیں نبیوں کے ہیں، یہ پیغمبروں کی سارے کام ہے۔ تو حضرت جو ہے یہ گائے تو فوراً بچڑا پکا کر، حنیس کا معنی ہے بھول کر، اور سمین میں نے موٹا تازہ بچڑا بھول کر لے آئے، بھی مہمان آئے، انہوں نے کھایا نہیں، کہا نہیں ہم نے نہیں کھانا۔ اور جیسے منہم خیفہ، خوف محسوس کیا، بھائی دشمن ہی دوسرے کا کھانا نہیں کھاتا، یہ پتہ نہیں میرے دوست یا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھبرائے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، اور قوم لوط پر عذاب کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم فرشتے ہیں، اگرچہ ہم انسانی لباس میں ہیں، لیکن ہم کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم کھانے پینے کا تقاضے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ نوری اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے تو اس کے تقاضے ختم نہیں ہوتے، اس کے وہ معاملات جو نور کی شکل میں ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں۔ اس لیے اس سے بڑا آسان مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ جتنے انبیاء السلام آئے ہیں یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور انسانوں کی سب سے اونچی قسم ہوتی ہے، نو ہوتی ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان سفارت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے رسول کا معنی یہ ہے کہ وہ سفیر ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جو بندوں کے معاملات کو حل کرتا ہے، اللہ سے پوچھ کر بندوں کے معاملات کو حل کرتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میرے انسانی تقاضوں میں تمہاری طرح ہوں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آ سکتی، بہت بڑا فرق۔ یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی، تمہارے پاس وحی نہیں آ سکتی، لیکن کھاتے تھے۔ اسی شے نے تو اشکال میں ڈالا، مالی حاضر رسول
یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی سودے سلب لیتا ہے، بیوی بچوں کے تقاضے پورے کر رہے، کیسا رسول ہے؟ اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتے بھیج دیتے تو تمہارا معاملہ کیسے حل کرتے؟ مجھے بتاؤ بھائی۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے جبریل السلام کو اگر بھیج دیتے، ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہمیں ہدایت دینے پر، تو کوئی آ کر کہتا جی میری بیوی بیمار ہے، جبریل السلام دعا کر دیں، وہ کہا بیوی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم تو نہیں جانتے یہ ہوتی کیا چیز ہے، پہلے تو یہ سمجھاؤ بیوی ہوتی کیا ہے۔ ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، کیسے بیوی سمجھاتے ہوئے؟ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کا مقصد بھی تعلق ماننا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ خیرات دیتا ہے، عبودیت کرتا ہے 24 گھنٹے میں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کا پورا ظہور موت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کے پاس جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی اجنبی کے پاس نہیں جا رہا۔ لیکن اگر خدا سے دور رہے گا تو پھر موت میں سخت پریشانی ہوگی۔ اس لیے علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو لوگ زندگی میں دین کے مسئلے میں اور عبادت اور اطاعت کے مسئلے میں مجاہدے نہیں کرتے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور کوئی نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کرنا ہے، معاملات میں ایک طرف بہت کچھ مل رہا ہے لیکن وہ شبہ والی چیز ہے اس کو چھوڑ کر تھوڑی چیز پر اکتفا کرنا ہے، ان مجاہدات کا جو شخص عادی نہیں ہوتا، جب اس کو موت آتی ہے تب موت سے پہلے شیطان آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی نانے کی شکل میں، کبھی دادے کی شکل میں، کبھی اماں کی شکل میں، آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے میں عیسائی مرا تھا، اے میرے نواسے میں یہودی مرا تھا، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو جب مجاہدہ نہیں کیا ہوتا تو موت کی شدت کے وقت وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جس پر میرا یہ باپ مرا تھا میں اسی پر مرتا ہوں، جس پر میری ماں مری تھی میں اس پر مرتا ہوں۔ عین آخری وقت میں انسان کے سینے سے ایمان کو نکال لیتا ہے، اور اگر مجاہدے کیے ہوتے ہیں اس میں خاص قسم کی سپرٹ پیدا ہو جاتی ہے، سپرٹ جس کو سپرٹ کہتے ہیں انگریزی میں، ایک اسٹیمنا، ایک طاقت، وہ ایمان کو بچائے رکھتا ہے۔ وہ زور لگا رہا ہے چھیننے کے لیے، وہ چمٹا ہوا ہے ایمان کو، بس چند لمحے ہوتے ہیں اور جب حالت غرغرہ شروع ہو جاتی ہے اور جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ جو چلا جاتا ہے ہمیشہ جو اس کے لیے خیر کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے اہم دعا خاتمہ بالخیر ہے، اللہ میاں ایمان پر خاتمہ کرنا سب سے اہم دعا آپ کی دعاؤں میں ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان بھی ڈرتا تھا اور کہتا تھا ایما سلام بچو لبے گور بریم آسن تو بری چستی چالاکی ماں، اے عبد القادر جس دن تو قبر میں ایمان لے کر جائے گا اس دن اپنی ہوشیاری پر ناز کرنا کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، لیکن جب تک تو زندہ ہے خطرے سے خالی نہیں ہے، کسی وقت بھی دشمن تیرا ایمان چرا سکتا ہے۔ کہتے سب سے اہم دعا یہ کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اکثر یہ دعا مانگتے سنا، اللہ زندگی میں بھی ایمان کی سلامتی اور آزاد کی سلامتی کے ساتھ زندگی دینا، اور موت بھی ایمان کی سلامتی اور آزاد کی سلامتی کے ساتھ دینا۔ یہ عجیب بات ہے، اور باقی یہ ان دعاؤں کا اثر تھا۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کے قریب عمر تھی، ایک ہفتہ صرف بیمار رہے، چلتے پھرتے رہے، بخاری بھی پڑھاتے تھے، اسباق پڑھاتے تھے،
ایک ہفتہ صرف بیمار رہے اور جانے سے پہلے بتا بھی دیا ہم نے پیر والے دن جانا، اور پیر والے دن اتنے خوش تھے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی، اور حضرت لدھیانوی صاحب نے فرمایا کہ ایک طرف تو فرمایا آج آپ نے جانا ہے، آپ نے بتایا تھا، اور ایک طرف اتنے خوش ہیں، کہا کہ اس لیے کہ جو میری ڈیوٹی لگی تھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اس لیے کہ تعلق محلہ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، وہ تعلق کی یہ اسباب ہے، اللہ کو یاد کرنا، تقوی اختیار کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی غلامی کرنا، یہ اللہ سے تعلق استوار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، فرمایا کہ اللہ کی میت خاصہ کن کو ملتی ہے؟ فرمایا دو کام کرنے والوں کو، نمبر ایک جو تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کرے، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یاد رکھو، نفس اور شیطان کے حملے سے بچنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ آدمی معمولی سمجھتا ہے اس کو، کوئی نہیں یار تھوڑا بہت گناہ معافی کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ایسا وقت تو اللہ معاف فرمائے بعد میں توفیق توبہ بھی نہ ہو۔ کہتے جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کی مثال اس مچھلی کی طرح ہوتی ہے جس کو شکاری پانی سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب پانی سے باہر نکلنے کے بعد اس کا دوبارہ پانی میں جانا آسان نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اچھل اچھل کر تڑپ تڑپ کر کسی طرح پانی میں چلی گئی تو اس کی زندگی برقرار ہے، اور اگر لیٹ ہوتی گئی تو اس کے اندر دم بھی نہیں رہے گا، وہ ہل بھی سکے۔ میرے دوست، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی نگاہ کرم اور قرب سے باہر نکل آتا ہے، اب اگر تڑپا اور توفیق توبہ مل گئی اور رویا اللہ کے سامنے تو دوبارہ دریائے قرب میں چلا جائے گا۔ جتنا توبہ میں تاخیر کرتا جائے گا توفیق توبہ سلب ہوتی چلی جائے گی۔ پھر وہ کہے گا میں سارا کچھ تو کر لیتا ہوں لیکن یہ توبہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ بھائی اس کا وقت تو اسی وقت ہی تھا جب تو دریا سے باہر نکلا، اس وقت تجھے محسوس کر لینا چاہیے تھا کہ میں قرب سے نکل گیا ہوں، اب مجھے واپس جانا ہے۔ توبہ کا راستہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس راستے سے آ جاؤ۔ نے اپنے تک دو راستے رکھے، طاعت کا راستہ اور توبہ کا راستہ۔ نیکی سے بھی میرے پاس آ سکتے ہو، توبہ استغفار کے ذریعے بھی آ سکتے ہو، یہ دونوں راستے تمہارے لیے۔ اور مخلوقات کے لیے ایک ہی راستہ ہے، طاعت کا راستہ، بس۔ زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، کوئی بھی ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اطاعت کرو، نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن انسان کے لیے دو راستے رکھ دیے، طاعت کا راستہ بھی ہے، اگر خطا ہو جائے تو توبہ کا راستہ بھی ہے، اس دروازے سے آ جاؤ۔ امام الحرمین ہمیشہ دعا کرتے تھے جا کر حج کے موقع پر۔ عبد المالک جوینی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی کا استاد ہے، اور حرمین میں انہیں امامت کی تو امام الحرمین کہلاتے ہیں۔ دونوں حرم میں جس نے امامت کرے وہ امام الحرمین ہے۔ کہ اللہ ایسا کر دے کہ کوئی خطا نہ ہو۔ وہ اپنے لیول کے اعتبار سے بات کرتے تھے، ہم سے کوئی خطا نہ ہو۔ ہر ایک کی خطا بھی الگ الگ ہوتی، میرے آپ کی خطا اور ہے، نیکوں کی خطا اور ہے، ان کی ذرا دیر کی غفلت بھی خطا شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، غفلت سے توبہ ہوتی ہے۔ کہ تھوڑی غفلت ہو گئی اللہ کو یاد کرنے میں، کسی اور کام میں لگ گئے تو توبہ اللہ معاف کر دینا، اتنی دیر آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، یہ ان کی توبہ ان چیزوں پر ہے۔ اس لیے نیکی کر کے بھی توبہ کی جاتی ہے، نیکی کر کے توبہ کر رہے ہیں۔ کئی سال دعا مانگی، ایک سال بڑی لجاجت سے دعا مانگی، اللہ اب تو آپ قبول ہی کر لیں، مجھے ایسا کر دے مجھ سے کوئی ذرا بھی خطا نہ ہو۔ تو آواز آئی، اے عبد الملک جوینی، میں نے کب تمہارے لیے ایک راستہ رکھا ہے؟ میں نے تو دو راستے رکھے ہیں، اگر اطاعت کے راستے نہیں آ سکتے تو توبہ کے راستے آ جاؤ۔ پہنچنا تو مجھ تک ہے، جب اپنے تک پہنچنے کے میں نے دو راستے رکھے ہیں تو پہنچنا تو مجھ تک ہے، مقصود تو میری ذات تک آنا ہے۔ اگر توبہ تجھے مجھ تک پہنچا دے،
تب بھی تیرے لیے خیر ہی خیر، اور اطاعت تجھے پہنچا دے تب بھی تیرے لیے خیر ہی خیر ہے، مقصد مجھ تک آنا ہے، میرا تعلق حاصل کرنا ہے۔ تو توفیق توبہ انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب فوری طور پر کرے، اگر لیٹ کر دے نہیں یار میں تو روزانہ ہی گناہ کرتا ہوں لہذا اب کیا کب تک توبہ کروں، استغفر اللہ، یہ تمہارے کپڑے روزانہ میلے ہوتے ہیں تم دھوتے ہو، ہاتھ منہ پر روزانہ تمہارے کالس لگتی ہے تم دھوتے ہو، تو بھائی اگر تم سے گناہ ہو جاتا ہے، روح پر داغ لگ رہا ہے تو کیوں نہیں دھوتے؟ دھوتے رہو۔ کہتے انسان دھوتا رہتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس دھونے کی برکت سے ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، چلتے چلتے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو توبہ ایک ایسی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری میت خاص اور تعلق خاص کب ملے گا؟ تقوی اختیار کرو، اتقو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہو، اپنی زندگی میں گناہوں کو کم کرتے چلے جاؤ، اور خصوصاً وہ گناہ جن کی کوئی لذت نہیں ان کو چھوڑ دو۔ بہت سے گناہ ہیں جن کا کوئی لذت مزہ نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک سکھ فوج میں داخل ہونے کے لیے گیا، انہوں نے کہا داڑھی کاٹنی پڑے گی، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ فوجی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا جب 2 من کی باڈی لے کے بھاگ سکتا ہوں تو یہ چھوٹی سی چند گرام کے بال لے کر میں نہیں بھاگ سکتا۔ کورٹ میں کیس گیا، جب کورٹ میں کیس گیا تو کورٹ نے اس سکھ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب بتاؤ جن نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کو بھی کوئی احساس اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی وزن لٹکا ہوا ہے، اور جو نہیں رکھی ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، اس کی کوئی گناہ بے لذت ہے اس کا رکھ لینے سے، لیکن اس کے رکھ لینے سے 24 گھنٹے ثواب ہے، سوتے ہوئے بھی ثواب، جاگتے ہوئے بھی ثواب۔ یہ عجیب بات ہے، 24 گھنٹے ثواب ہے۔ مجھے ایک آدمی نے کہا جی فلاں نے داڑھی رکھی پھر بھی وہ غلط کام کرتا ہے۔ میں کہا نامہ اعمال تو اسی لیے لگایا جائے گا نا، کچھ غلط کام ہوں گے کچھ اچھے کام ہوں گے، لیکن تیرے پاس تو دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں، تو کیا پیش کرے گا؟ اس کی داڑھی رکھی جائے گی ایک طرف اور دوسری طرف اس کے غلط کام۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ کی سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تیری محبوب کی یا رب میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت کی اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ گناہ بے لذت، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ کپڑے پہنتا ہے ٹخنے سے نیچے شلوار ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی دیکھیں گے بھی نہیں اس انسان کو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ ایسا گناہ ہے جس کی شمار اوپر ہے یا نیچے ہے، اس میں کیا نہ اوپر والے کو پتہ چلتا نہ نیچے والے کو، پہن لی شلوار تو پہن لی، اور لوگ بھی نہیں دیکھتے ابھی آپ کی شلوار اوپر ہے لہذا ہم آپ کو مجلس میں نہیں بیٹھنے دیں گے، بلکہ سنت کا تو اپنا ایک نور ہوتا ہے، سنت کا ایک نور ہے۔ اور دوسری کیا چیز فرمائی؟ وہ ہم محسنون، اللہ کی میت خواہ چاہتے ہو مقام احسان حاصل کرو، مقام احسان، زندگی ایسی بسر کرو کہ ہر وقت یہ سمجھو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اپنے اندر استحضار جگاؤ، عقیدہ تو ہے اس کو بیدار کرو۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان روزانہ فجر کے بعد یہ مراقبہ کرے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کو سوچے، یہ آیت نازل سے لی ہوئی، یہ احساس زندہ کرنے کے لیے، الم یعلم، اس کو یاد، اس کو معلوم نہیں بان اللہ یرا، کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور میں اس آیت کا فجر کے وقت مراقبہ کرے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کہ یہ آیت مبارکہ میں اللہ کہہ رہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے تھوڑی دیر اس آیت کا صبح کو 5 منٹ مراقبہ کر لو،
24 گھنٹے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی کہ تم یہ سمجھو گے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ بہت اونچی نعمت ہے، مقام احسان. وہم محسنون قرآن نے کہا یہ دو کام کر لو، تم تقوی اختیار کرو، گناہ نہ کرو. دادا نماز نہیں چھوڑے گا، کچھ نہیں کرے گا، ساری نیکیاں کرے گا اور گناہ سے بچے گا، اور اس بات کا احساس زندہ کرے گا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے اپنی میت خاصہ، یعنی میں ایسا ساتھ اس کے رہوں گا جیسے دوست کے ساتھ رہتا ہے، دوستی کے ساتھ میں رہوں گا، دوست والا. اللہ تو سب کے ساتھ ہے. قرآن کا لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب نگرانی کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ نگرانی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ انسان؟ وہ دوستی والا ساتھ نہیں کہلاتا. دوستی والا ساتھ جیسے دوست کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو وہ ہوتا ہے جیسے کسی پیچھے ایجنسی لگ جائے، یہ دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے. اور یہ اللہ فرماتے ہیں میری میت خاصہ کب ملے گی؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور مقام احسان تم کو جب نصیب ہو جائے گا تو میری میت خاصہ تم کو مل جائے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.